بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہبا کس کو کہتے ہیں؟ ہبا سب سے پہلے سمجھنا اس کو گفٹ دینا، ٹھیک ہے، جس کو ہدیہ دینا کہتے ہیں، ہدیہ، گفٹ، ہے نا، بس اسی کو ہبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا الہبۃ تصح بالایجاب والقبول والقبض، 3 طرح سے ہبا درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہبا کے ارکان کتنے ہو گئے؟ 3 ارکان ہو گئے، کیا کیا؟ ایجاب، قبول اور قبضہ، 3 ارکان ہیں ہبا کے، ٹھیک ہے۔ بیع کے اندر کتنے ارکان ہیں بتائیں؟ بیع کے ارکان 2 ہیں، ایجاب اور قبول۔ نکاح کے ارکان کتنے ہیں؟ 2 ارکان ہیں، ایجاب اور قبول، ہے نا۔ لیکن ہبا میں تیسرا رکن بھی ہے، قبضہ، ٹھیک ہے۔ ایجاب کسے کہتے ہیں جی؟ ایجاب کسے کہتے ہیں، کوئی بتائیں؟ دیکھیں کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے اس میں دو لوگ ہوتے ہیں نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن۔ تو جو پہلے ڈیل رکھتا ہے نا، جو پہلے بولتا ہے وہ ہوتا ہے ایجاب، اور اس کے ایجاب کو جو قبول کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قبول۔ جیسے نکاح میں عام طور پہ ہمارے یہاں ایجاب کون کرتا ہے بتائیں؟ کس کی طرف سے ہوتا ہے ایجاب؟ عورت کی جانب سے، ہے نا، وہ ایجاب ہوتا ہے، اور جو لڑکا کرتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ایجاب اور قبول۔ تو ہبا کے اندر بھی پہلے ایجاب ہے، یعنی سامنے والے نے کہا کہ میں آپ کو یہ چیز گفٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد جس کو اس نے گفٹ کیا اس نے قبول کیا، ٹھیک ہے میں آپ کے اس گفٹ کو قبول کرتا ہوں، اور پھر اس نے اس پر قبضہ کیا، اب جا کر کے ہبا مکمل ہوا۔ اگر مان لیں ایجاب قبول ہو گیا لیکن قبضہ اس نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہبا مکمل نہیں ہوا، سمجھ گئے؟ جیسے مان لیں کسی کو کسی نے کوئی گھر گفٹ کیا تو اس نے ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس گھر پہ قبضہ نہیں کیا، جب تک وہ قبضہ نہیں کرے گا تب تک وہ ہبا مکمل نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ ہبا کا مسئلہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہبا کا تعلق جو ہے نا بہت سارے مسائل سے ہے۔ جیسے میراث سے مسئلہ ہے ہبا کا، آپ نے کسی کو کوئی زمین گفٹ کی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو وہ زمین ملے گی نہیں ملے گی، یا آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے دوست کو گفٹ کی تھی، میرا دوست تو مر گیا، اب ہم اس زمین کو واپس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا، ہے نا، وہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہبا کو الگ سے پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی ہبا کے ارکان۔ یہاں پہ وہی لکھا ہوا الہبۃ عقد مشروع، یہ ایک شرعی معاہدہ ہے نا، یہ معاہدہ ہے۔ قول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحادو تحابو، تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ وعلی ذلک ان عقد الاجماع، اور ہدیہ دینا، تحفہ دینا، اس پہ اجماع ہے امت کا۔ اب کہہ رہے ہیں وتصیح بالایجاب والقبول والقبض، اما الایجاب والقبول فلانہ عقد، کوئی بھی معاہدہ ہو، ہے نا، آپس میں، تو اس میں ایجاب اور قبول ضروری ہے نا، کوئی بھی عقد جو ہے وہ ایجاب قبول کے ذریعہ ہی منعقد ہوتا ہے۔ والقبض، اب قبض کی شرط کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ لا بد منہ لثبوت الملکی، کیونکہ ملکیت کے ثابت ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کے مالک بھی نہیں ہیں، ہے نا، تو مالک کب بنیں گے آپ؟ جب وہ چیز آپ کے قبضے میں آ جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قبضہ سے پہلے بھی مالک بن جاتا ہے انسان، جیسے کہ بیع میں ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیع کے اندر، خرید فروخت کے اندر ایجاب اور قبول، بس یہ 2 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، اس میں قبض نہیں ہے، تو قبضے سے پہلے بھی مالک ہو جاتا ہے خریدنے والا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہماری دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تجوز الہبۃ الا مقبوضۃ، کہ ہبہ جائز نہیں ہوتا ہے مگر قبضہ کی ہوئی چیز کا، یعنی جو چیز قبضے میں آ جائے اس کا ہی ہبہ درست ہوتا ہے، جب تک وہ چیز قبضے میں نہیں ہے تو اس کا ہبہ درست نہیں ہے۔ اب جیسے کوئی چڑیا اڑ رہی تھی، ہے نا، اور ہم نے کہا آپ سے کہ یہ جو چڑیا اڑ رہی ہے نا، یہ ہم نے آپ کو گفٹ کر دی، تو کیا وہ ہبہ درست ہوگا؟ بتائیں۔
نہیں درست ہوگا، ہے نا. اسی طرح اس کا بے بھی درست نہیں ہے، خرید فروخت بھی اس کی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اڑتی چڑیا ہے نا، یا اندازے سے ہم کوئی چیز بیچ دیں، وہ بھی درست نہیں ہے. چلے، والمراد نفی الملک لأن الجواز بدونه ثابت. اب کہہ رہے ہیں کہ ملکیت اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کا جواز بغیر ملکیت کے ثابت نہیں ہوتا ہے. ہبا کا جواز، ہبا جائز نہیں ہوگا جب تک اس کی ملکیت یعنی موہوب لہو. دیکھیں تین طرح کے لوگ ہوں گے، تین طرح کی چیزیں ہوں گی ہبا کے اندر. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں. ایک ہوگا واہب، ہے نا. واہب کس کو کہیں گے؟ گفٹ دینے والا. ٹھیک ہے. دوسرا ہوگا موہوب لہو، ہے نا. کس کو کہیں گے؟ جس کو گفٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، جس کو تحفہ دیا جائے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے شیء موہوب، یعنی وہ چیز جس کو گفٹ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شے موہوب. واہب، موہوب لہو، شے موہوب. یہ تین طرح کے چیزیں ہوتی ہیں ہبا کے اندر. تو ہم نے یہ اس لیے آپ کو بتایا کیونکہ تاکہ آپ کو اور سمجھنے میں آسانی ہو. تو شے موہوب جو ہے اس کے اوپر جب تک موہوب لہو قبضہ نہ کر لے تب تک ہبا مکمل نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ چلے، اب یہاں پہ کیا فَإِن قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ. اب کہہ رہے ہیں کہ جس مجلس کے اندر ایجاب قبول ہوا تھا، ہے نا، اسی مجلس میں موہوب لہو نے کیا کیا؟ اس چیز پر قبضہ کر لیا. کس چیز پر؟ شے موہوب پر، بغیر واہب کے اجازت کے. تو یہ جائز ہے. سمجھ گئے کیا مطلب ہوا؟ اس کا سچویشن کیا بنے گی؟ جیسے ہے نا، اکبر علی صاحب اور حافظ حبیب اللہ صاحب دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اکبر علی صاحب نے اپنی گھڑی نکالی، ٹھیک ہے، یا وہ ہاتھ میں گھڑی پہنے ہوئے تھے مان لیں. انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ گھڑی ہم آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں. حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے قبول کیا. حافظ صاحب نے ان کے ہاتھ سے گھڑی اتار کر کے اپنے ہاتھ میں ڈال لی. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے کیونکہ دونوں ایک ہی مجلس میں. حالانکہ اکبر صاحب نے اپنی گھڑی نہیں اتاری تھی اور نہ ہی حافظ صاحب سے کہا تھا کہ میرے ہاتھ سے گھڑی اتار کے پہن لیجیے. تو واہب کی اجازت کے بغیر، ایجاب قبول کے بعد واہب کی اجازت کے بغیر موہوب لہو نے شے موہوب پر قبضہ کر لیا. سمجھ گئے سچویشن؟ بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے، تو یہ مجلس میں جائز ہے. جی، ایک ہی مجلس میں، ہے نا، اسی مجلس میں تو جائز ہے. لیکن وَإِن قَبَضَ بَعْدَ الْإِفْتِرَاقِ، اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ہے نا، موہوب لہو اور واہب دونوں جدا ہو گئے، اس کے بعد موہوب لہو نے قبضہ کیا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ، اللہ یہ کہ واہب قبضے کی اجازت دے دے. اگر واہب کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھائی لے لو، تم قبضہ کر لو، تب جائز ہوگا، ہے نا. بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں ہوگا اگر وہ دونوں مجلس سے جدا ہو چکے ہیں، مجلس ٹوٹ چکی ہے تو. لیکن اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو بغیر اجازت کے بھی موہوب لہو واہب کی چیز کو لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. چلیں، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّ الْقَبْضَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْوَاهِبِ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو واہب کی ملکیت تھی، تو واہب کی ملکیت میں آپ بغیر اجازت کے تصرف کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا، آپ قبضہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اذ ملکہ قبل القبض باق فلا یصح بدون اذن، اس لیے کہ جب تک موہوب لہو نے جو چیز بھی اس کو گفٹ کی گئی تھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا تب تک وہ کس کی ملکیت تھی؟ شے موہوب کس کی ملکیت تھی؟ بتائیں. واہب. واہب کی. تو جب واہب کی ملکیت ہے تو بغیر واہب کی اجازت کے آپ کیسے اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں نا، ان کے یہاں جائز نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ ان القبض بمنزلۃ القبول فی الہبۃ من حیث انه يتوقف علیہ ثبوت حکمہ وهو الملک والمقصود منه اثبات الملک فیکون الاجاب منه تسلیتا القبض. مطلب اب اتنا اس عبارت میں نہ پڑھیں، بس یہ سمجھ لیں کہ قبضہ جو ہے یہاں پر وہ قبول کے درجے میں ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک ہی مجلس میں تھے. تو قبضہ جو ہے یہاں پہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے قبول کر لیا، چاہے منہ سے نہ کہا اس نے کہ ہم نے قبول کیا. ٹھیک ہے، اکبر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ میری گھڑی جو ہے نا یہ میں تم کو گفٹ کر رہا ہوں. حافظ صاحب نے کیا کیا؟
ان کے ہاتھ سے گھڑی کھولی اور اپنے ہاتھ میں ڈال لی، ٹھیک ہے، تو یہ امام حنیفہ کے یہاں جائز ہو جائے گا، کیونکہ مجلس ایک ہے تو وہ قبضہ وہاں پہ قبول کے جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام شافعی کیا کہیں گے کہ نہیں، جب تک حکم نہ دے، جب تک واہب یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے میری گھڑی لے لو، تب تک وہ نہیں لے سکتا ہے، سمجھ گئے۔ لیکن جب افتراق ہو گیا، مجلس الگ الگ ہو گئی دونوں کی، تو اس کے بعد جو قبضہ کرنا ہوگا وہ قبضہ کرنا قبول کے درجے میں نہیں ہوگا، کیونکہ قبول جو ہے یہ مجلس سے مقید ہے، سمجھ رہے ہیں۔ جیسے مان لیں نکاح میں ہی ہم ایک اگزامپل دیتے ہیں کہ ایجاب ہوا، ٹھیک ہے، ایجاب کے بعد بارات واپس چلی گئی، 2 دن کے بعد دلہا قبول کر رہا ہے، تو کیا اس کا قبول مانا جائے گا؟ بتائیں۔ نہیں، نہیں مانا جائے گا، کیونکہ مجلس ہی میں، ایک مجلس میں ایجاب اور قبول ضروری ہے نا۔ جب مجلس الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایجاب جو کیا گیا تھا وہ ایجاب بھی ختم ہو جاتا ہے، مجلس الگ ہو گئی، ایجاب ختم ہو گیا، ہے نا۔ جب نئی مجلس ہوگی تو پھر نئے طور سے پھر سے ایجاب کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مجلس الگ ہوئی تو ایجاب ختم ہو گیا، لہٰذا قبول بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ قبول کا تعلق مجلس سے ہے، ٹھیک ہے، بس یہی کہہ رہے ہیں۔ چلے، اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ یہ تو ہو گیا لَا يَأْذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ۔ اب آ جائیں گے وَتَنَعْقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہبا کن کن الفاظ کے ذریعہ منعقد ہو سکتا ہے، کون کون سے الفاظ ہیں جو بولنے سے ہبا منعقد ہو جائے گا؟ تو سب سے پہلے وہبتو، وہبتو میں تو ہبا کا لفظ ہی آ گیا، تو یہ تو صریح لفظ ہے نا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَنَحَلْتُ وَأَعْطَيْتُ، یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں کہ یہ بول دینے سے ہبا منعقد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہبتو کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے ہبا کیا، ہے نا۔ نحلتو کے معنی کیا ہوگا بتائیں؟ حلال کرنا، ہدیہ کرنا، ہے نا، نحل ینحلو۔ تو میں نے ہم کیا کیا؟ میں نے ہدیہ کیا، گفٹ کیا۔ آتیتو، میں نے دیا، ہے نا، آتیتا۔ تو یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں، اس سے بولنے سے ہبا منعقد ہو جاتا ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں نیت ضروری ہے، تو یہ 3 الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے بولنے میں نیت ضروری نہیں ہے۔ چلے، وَأَطْعَمْتُكَ هَٰذَا الطَّعَامَ، اب یہ الفاظ ہو گیا، وَأَطْعَمْتُكَ هَٰذَا الطَّعَامَ، میں نے تمہیں یہ کھانا کھلایا۔ وَجَعَلْتُ هَٰذَا الثَّوْبَ لَكَ، میں نے یہ کپڑا تمہارے لیے بنایا۔ وَأَعْمَرْتُكَ هَٰذَا الشَّيْءَ، میں نے عمر بھر کے لیے تم کو یہ چیز دے دی۔ وَحَمَلْتُكَ عَلَىٰ هَٰذِهِ الدَّابَّةِ، میں نے تمہیں اس سواری پر کیا کیا؟ سوار کیا، ہے نا۔ تو یہاں پر جب اذا نوا بالحملان الہبۃ، جب یہاں پر حملان، حملہ کے لفظ کے ذریعہ ہبا کی نیت کریں گے تب ہبا ہوگا، اگر ہبا کی نیت نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلو، اطعمتک ھذا الطعام، میں نے یہ کھانا تم کو کھلایا، تو اس میں ہبا ہو گیا۔ ھذا الثوب لک، اس میں بھی ہبا ہو گیا، کیونکہ لام جو ہے نا، یہ لام یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تملیک کے لیے، مالک بنانے کے لیے۔ ھذا لک ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یعنی یہ اس کے تم مالک بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ کپڑے کا مالک بن جائے گا۔ جعل امرتک ھذا الشیء، ٹھیک ہے، اس پر بھی، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ہبا منعقد ہو جاتا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک حدیث لکھی ہوگی، یہاں دیکھیں، قال علیہ الصلوۃ والسلام اکل اولادک نحلت مثل ھذا، یہ والی حدیث کسی کو یاد ہے؟ بتائیں۔ ایک صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں نے اپنے فلانے بیٹے کو یہ دیا، میں نے فلانے بیٹے کو یہ دیا، کوئی ایک غلام دیا یا 2 غلام دیا، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولادوں کو، ہے نا، تمام اولاد کو اسی طرح سے گفٹ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے؟ مطلب جو غلام تم نے بڑے بیٹوں کو دیا تو کیا ساری اولاد کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، سب کو تو میں نے نہیں دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کو بھی مت دو، ہے نا، یہ حدیث ہے۔ تو یہاں پہ نحلہ کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال فرمایا کس کے لیے؟ ہبا کے لیے، ہدیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا تَنَعْقِدُ بِقَوْلِهِ، یہ الفاظ کہنے سے بھی ہبا منعقد ہو جاتے ہیں۔ آتمتک ھذا الطعام، جعلت ھذا الثوب لک، آمرتک ھذا الشیء،
حملتک علی ہذہ دبہ، حملہ کا لفظ جب حملان یہاں پہ ہبا کی نیت سے بولا جائے تب ہوگا، اگر نیت نہیں ہوگی تو نہیں منعقد ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے دیکھیں اعمرہ کا لفظ جو یہاں پہ کہا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا من اعمر عمرہ فہی للمعمر لہ ولورثته من بعدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی کے لیے بطور عمرہ کوئی چیز دی تو مومر لہو کی زندگی بھر کے لیے وہ چیز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ جب یہ کہا میں نے زندگی بھر کے لیے تجھے یہ گھر دے دیا، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی مر جائے گا تو پھر ہدیہ کرنے والا وہ گھر واپس لے لے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلے اس کے بعد کیا ہے، وَلَوْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ يَكُونُ هِبَةً، کسی نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا پہنایا تو یہ بھی ہبا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہبا ہے، کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ جیسے آپ نے سنا، ہم عام طور پہ سنتے ہیں نا کہ فلانے غریب کو کپڑا پہنایا گیا، فلانے شخص پہ کو کیا ہے چادر دی گئی نا، چادر اڑھایا گیا، تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گفٹ دینا ہے نا، ہبا ہی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو چونکہ عام طور پہ کسوتو، کسا کے لفظ جو ہے، کسا کا لفظ یہ ہبا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی نے کہا کسوتو کا حادث صوب تو اس سے بھی ہبا منعقد ہو جائے گا، لیکن اگر وہ صراحتاً یہ بول دے کہ میں نے تم کو ابھی پہنایا ہے لیکن بعد میں تم سے لے لوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر ہبا نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا وَلَوْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ يَكُونُ هِبَةً لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ، اس لیے کہ جب آپ کسوتو کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مالک بنانا ہی ہوتا ہے سامنے والے کو، ہے نا۔ جیسے کہا جاتا ہے کسل امیر فلانن ثوبن، کہ امیر نے یا نیتا جی نے فلانے کو کپڑا پہنایا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہنانے کے بعد نیتا جی نے اتروا لیا پھر اس سے، بتائیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو، اس غریب کو وہ کپڑا انہوں نے دے دیا، ہے نا، ای ملکہ منہو، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، بتائیں؟ جی ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد کیا ہے، ولو قال داری لک ہبتن سکنا او سکنا ہبتن فہی عاریتن، اب دیکھیں ایک چیز ہوتی عاریت، عاریت کس کو کہتے ہیں بتائیں، کوئی بتائیں گے عاریت کس کو کہتے ہیں؟ جی، ادھار ادھار دینا، ہے نا۔ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے رہن، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے ہبا، اور ایک چیز ہوتی ہے عاریت۔ رہن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے کوئی چیز لی، ہے نا، جیسے مجھے 5,000 کی ضرورت تھی، ہم نے آپ سے 5,000 روپے لیا، اور اس کے بدلے میں نے اپنی کوئی چیز آپ کے پاس گروی رکھ دیا، میں نے اپنی سائیکل رکھ دی کہ جب میں آپ کو 5,000 واپس دے دوں گا تو پھر اپنی سائیکل میں لے لوں گا آپ سے، تو یہ ہوتا ہے رہن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے رہن، ہے نا۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز ہوتی ہے ہبا، کہ ہم نے آپ کو گفٹ دے دیا کوئی چیز، تیسری چیز ہوتی ہے آریہ، آریت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز ہم نے آپ کو نفع حاصل کرنے کے لیے دی ہے، آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے آپ کوئی دوست تھا، اس کو آپ کی سائیکل کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کو مان لیں بائک کی ضرورت ہے، اس کو جانا ہے کہیں، آپ نے اپنی بائک اس کو دے دی جانے کے لیے، تو کیا وہ مالک ہو گیا اس بائک کا؟ بتائیں؟ نہیں، وہ رہن بھی نہیں ہے، وہ ہبا بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے عاریت ہے، ٹھیک ہے نا، ادھار کسی سے کوئی چیز لینا اس کو عاریت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عاریت میں انسان مالک نہیں بنتا ہے، لیکن رہن میں اگر رہن آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، راہن سوری جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، اس میں مسئلہ ہے اور ڈیپ مسئلہ ہے، خیر اتنا ہم نہیں جائیں گے، یہاں پہ سمجھیں یہ کہ اگر کسی نے کہا داری لک ہبتن، کہ میرا گھر تمہارے لیے ہبا ہے سکنا، لیکن ہبا کس لیے ہے؟ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ تم یہاں پہ رہو، او سکنا ہبتن، یا یہ رہنے کی جگہ جو ہے یہ تمہارے لیے
تم کو ہبا ہے نا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے ذریعہ عاریت منعقد ہوگی. کیا ہوگی؟ یہ عاریت ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں. اگر کسی نے کہا کہ میرا گھر تیرے لیے ہبا ہے رہنے کے لیے، سکنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنے کے لیے، ہے نا. یا رہنے کے لیے میں نے یہ ہبا کیا، سکنا ہبتن. تو یہاں پہ چاہے وہ ہبا کو پہلے بولے چاہے ہبا کو بعد میں بولے، دونوں صورت میں یہ عاریت ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہبا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے رہنے کے لیے آپ کو دیا. آپ کو ضرورت تھی گھر کی، کہیں آپ رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو آپ کے دوست نے رہنے کے لیے آپ کو دیا ہے، تو وہ آپ اس کے مالک نہیں بن جائیں گے، اور نہ وہ چیز آپ کے لیے ہبا ہوگی. ٹھیک ہے جی، ہے نا. اسی طرح اگر کسی نے کہا عمرہ سکنا، ہے نا، یا نفلا سکنا، او سکنا صدقتن، او صدقتن عاریتن، او عاریتن ہبتن. یہ سارے الفاظ عمرہ سکنا، نحلا سکنا، سکنا صدقہ، او صدقتن عاریہ، ہے نا، او عاریتن ہبا، یہ سارے میرا گھر تمہارے لیے کیا ہے؟ عمر بھر کے لیے رہنے کی جگہ ہے نا. یا کیا کہا کہ کیا ہے یہ جو ہبا ہے یا گفٹ جو ہے یہ رہنے کے لیے ہے نا. یا کہا کہ یہ رہنے کی جگہ صدقہ ہے تم کو، یا یہ صدقہ جو ہے کیا ہے؟ یہ عاریت ہے نا. یا عاریتن ہبا ہے. تو ان تمام صورتوں میں وہ کیا کہلائے گا؟ بتائیں. ان سارے الفاظ کا کیا ہوگا؟ عاریت ہوگا. ٹھیک ہے، ہبا منعقد نہیں ہوگا ان الفاظ سے. سمجھ گئے؟ کیوں نہیں منعقد ہوگا بتائیں جی. کیوں نہیں منعقد ہوگا ہبا؟ عاریت کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے سکنا کی قید لگا دی نا، سکنا کی قید لگا دی تینوں جگہ، ہے نا. اور یہ دونوں جگہ پہ عاریت کا لفظ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہبا نہیں منعقد ہوگا، اس سے عاریت ہی ہوگی. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے. ولو قال، اگر اس نے کہا ہبتن تسکنوہا. اب دیکھیں یہ دوسرا لفظ ہے نا، ہبتن تسکنوہا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ فہی ہبتن، تو یہ ہبا ہو جائے گا، ہے نا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ میرا گھر تمہارے لیے ہبا ہے، تم اس میں رہو، ہے نا. داری ہبتن تسکنوہا، تم اس میں رہ سکتے ہو، رہو، تو یہ ہبا ہوگا. کیوں ہبا ہوگا؟ کیونکہ اس میں جو لفظ تسکنوہا استعمال کیا ہے یہ مشورہ ہے نا، کہ یہ گھر میں نے تم کو ہدیہ کیا، ہبا کیا، تم اس میں رہو. تو یہ رہنا جو بولا ہے مشورہ ہے. یہ کیا ہے؟ تفسیر نہیں ہے کہ رہنے کے لیے تم کو دیا ہے. سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ تسکنوہا مشورہ ہے. لہذا اس کا مقصود کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہبا منعقد ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ بتائیں. جی سر. جی سر آ رہا ہے. جی سر. تو اس میں بتائیں، سکنا میں ہبا نہیں ہوا، تسکنوہا میں ہبا ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ اس میں مشورہ دے رہا ہے کہ اس میں گھر میں رہو. نہیں تو ہم کہیں کہ عمرہ سکنا میں سکنا مشورے کے طور پہ بولا ہے، تو یہاں ہیبا کا لفظ ذکر کیا ہے. تو ہبا کا لفظ تو یہاں بھی ذکر کیا تھا، یہاں ہم نے اوپر میں پڑھا تھا، ہے نا. داری لکا ہبتن سکنا، کیا ہے یہ؟ ہبا کا لفظ استعمال کیا. یا کہا سکنا ہبتن، تو بھی کہہ رہے ہیں یہ عاریت ہوگا، ہبا نہیں ہوگا. سکنا یہاں جوائن کیا ہے اس کو. یہاں سارا مسئلہ سکنا کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، کیونکہ سکنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتائیں. رہنے کے. رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں تم کو دے رہا ہوں رہنے کی جگہ ہے، یہ تمہارے لیے. سکنا کا لفظ متعین کر دیا. تم اس کو نہ بیچ سکتے ہو، نہ اس میں تم کرایہ لگا سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ میں نے تم کو کس لیے دیا؟ رہنے کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عاریت ہے، وہ ہبا نہیں ہے، کیونکہ قید لگ گئی اس میں. لیکن تسکنو میں یہ قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مشورہ ہے کہ تم کو رہنے کے لیے ہم نے ہبا کیا، تم اس میں رہو. اس کو کس طرح یوز کرتے ہو وہ تمہارے اوپر ہے. ٹھیک ہے
جی تو تسکنو کا مطلب رہنے کی جگہ نہیں ہوتا، مقام السکن نہیں ہوتا ہے، لیکن سکنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقام السکن، سکن ہے نا، جہاں پہ آدمی رہے وہی ہوتا ہے۔ تو سکنا کے ذریعہ مقام السکن متعین ہو گیا، فکس ہو گیا، لیکن تسکنو کے ذریعہ فکس نہیں ہوا، اس لیے کہا کہ تسکنو مشورہ ہے، تسکنو جو ہے قید نہیں ہے۔ سمجھ گیا فرق دونوں کا؟ بتائیں۔ جی سر۔ جی ٹھیک ہے۔ ولا تجوز الہبۃ فیما یقسم الا محوزۃ مقسومۃ۔ اب یہ دیکھیں کہ نئی بحث شروع ہو گئی، کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز ہے نا جس کو تقسیم کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جس کو کیا کیا جا سکے؟ بانٹا جا سکے، تو اس میں ہبہ جائز نہیں ہوگا، مگر جب اس کو بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تب جائز ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے 5 کلو چاول تھا، ٹھیک ہے، اب 5 کلو چاول میں زید کا بھی حصہ تھا، بکر کا بھی حصہ تھا، ہے نا۔ اب کیا کیا؟ زید نے عمر سے کہا کہ یہ جو ہے نا چاول تم کو ہم نے ہدیہ کیا، ہبہ کیا، ٹھیک ہے، وہب تو کہہ رہے ہیں کہ ہبہ منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ کیونکہ چاول ایسی چیز ہے جس کو 2 لوگوں میں بانٹا جا سکتا ہے، تو جب تک دونوں لوگوں میں بانٹ نہیں دیا جائے گا اس کا، تب تک اس میں ہبہ کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تو بکر کا بھی حصہ ہے اور بکر نے اپنا حصہ تو دیا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں ہبہ منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن وہبات المشاعی فیما لا یقسم، لیکن ایسی دو لوگوں میں، مشاع کے معنی ہوتا ہے مشترک، ٹھیک ہے، مشترک یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو 2 لوگوں میں مشترک ہے، 2 لوگوں کا حصہ ہے اس میں، لیکن وہ چیز ایسی ہے جس کو بانٹا نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ہبہ کرنا جائز ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہے نا، ایسی چیز ہے جس کو جو 2 لوگوں تو شریک ہیں اس میں، لیکن اس کو 2 لوگوں میں بانٹا نہیں جا سکتا ہے نا، تو اس میں ہبہ کرنا جائز ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی ہبہ کر دے گا تو ہبہ منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں ہے نا؟ دیکھیں، جو چیز قابل تقسیم نہیں ہے، یعنی اس کو بانٹنا ممکن ہی نہیں ہے نا، اور وہ دونوں میں کمبائنڈ ہے 2 لوگوں میں، تو اس کا ہبہ جو ہے جائز ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، چاہے اس کا بانٹنا ممکن ہو چاہے نہ ہو، جب تک اس کو بانٹ نہ دیا جائے 2 لوگوں میں تب تک جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل عقل کے مطابق لگتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصح المقبوض، لا تصح الہبہ الا مقبوضۃ لہذا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہاں پہ دیکھیں آئے گا، کہاں گیا؟ آگے ہے وہ، اس کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ لا تجوز الہبۃ فیما یقسم الا محوزۃ مقسومۃ، ٹھیک ہے، جو چیز قابل تقسیم نہیں ہے نا، جب ان میں بانٹنا ہی ممکن نہیں، تو مالک جو ہے اس کا اور جو واہب ہے نا، مالک واہب دونوں ایک ہی ہے، اس کے اوپر تقسیم کا بوجھ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جیسے مان لیں کوئی ایک زمین ہے نا، تو زمین ایسی چیز ہے نا جس کو کاٹ کر کے بانٹ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں 2 لوگوں میں؟ جی نہیں بانٹ سکتے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیوائڈ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہاں پہ نہ بانٹنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آپ ہے نا ایک ہی وقت میں، مطلب اینڈ ٹائم پہ نہیں بانٹ سکتے ہیں۔ جیسے آپ سے کہا جائے کہ ابھی بانٹ دو، تو کیا آپ بانٹ سکتے ہیں زمین کو یا گھر کو؟ توڑ کے 2 حصہ الگ الگ کر دیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ویسی چیز میں اگر 2 لوگ شریک ہیں، مان لیں کوئی گھر ہے اس میں 2 لوگ شریک ہیں، زید اور بکر، اب زید نے کیا کیا؟ کہا، عمر سے کہا کہ میں نے تم کو یہ زمین ہدیہ کر دی، گفٹ کر دی، ٹھیک ہے، تو اب اس میں جتنے حصے کی زمین پر زید کا قبضہ تھا، اتنے حصے کی زمین کس کے قبضے میں چلی جائے گی؟ بتائیں، عمر کے پاس چلی جائے گی۔ اب عمر اور بکر اس میں مشترک ہو جائیں گے، جیسے پہلے کون مشترک تھا؟ بتائیں، پہلے زید اور بکر تھا، اب عمر اور بکر مشترک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو اس میں بھی ہو سکتا تھا، چاول میں بھی ہو سکتا تھا، دال میں بھی ہو سکتا تھا، ہے نا، کہ جو زید کا حصہ ہوتا دال کا وہ عمر کے حصے میں چلی جاتی، لیکن اس میں آپ نے کیوں کہا
کہ اس میں آپ نہیں بانٹ سکتے، ہبا درست نہیں ہوگا، ہے نا. اس لیے کہا اس میں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جیسے دال ہے یا چاول ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو بانٹنا ممکن ہے. ٹھیک ہے، بانٹنا کیا ہے؟ ممکن ہے نا. بتائیں، آپ سے ہم کہیں کہ 2 کلو چاول ابھی الگ کر دیجیے، تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. تو بانٹنا اس کا ممکن ہے. لیکن اگر ہم زید سے یہ کہتے کہ ہم کو بانٹ کر کے دو، ٹھیک ہے، عمر کہتا کہ بانٹ کر کے دو، تو زید کے اوپر ایک ایسی چیز، ایک بوجھ لازم آتا بانٹنے کا. سمجھ گئے؟ بوجھ اس کے اوپر لازم آتا بانٹنے کا. اور ہبا ایسی چیز ہے جس میں بوجھ نہیں ہے. ہبا کس سے ہوتا ہے بتائیں؟ دل کی خوشی سے ہوتا ہے نا ہبا. جی جی ہاں. تو اگر زید کو ایسا کام کرنا پڑے جس کے لیے وہ راضی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ہبا درست ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے نہیں بانٹ رہا ہے اس کو. اگر اس کو اپنی خوشی سے بانٹنا ہوتا تو پہلے بانٹ دیتا، پھر عمر کو ہدیہ کرتا، ہے نا. تو اس کی خوشی اس کے بانٹنے ہبا میں شامل نہیں ہے، تو ہبا زبردستی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ درست نہیں ہوگا. دلیل سمجھ گئے؟ جی جی سر. جی سر. ہاں. تو اب بتائیے، ایسی ایسی دلیل پتہ نہیں کہاں کتنا دماغ لگایا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا کہ جو چیز قابل تقسیم ہو، ہے نا، اور اس کو تقسیم کیے بنا ہی ہدیہ کر دیا جائے تو اس کا ہدیہ ہی درست نہیں ہوگا، ہبا ہی درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس کو بانٹنے میں کیا ہوگا؟ واہب کے اوپر زبردستی اس کو بانٹنا پڑے گا واہب کو، اور وہ بنا دل چاہے بھی وہ کام کرے گا. لہٰذا اس کو ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جس میں اس کی خوشی شامل نہیں ہے. اور ہبا کا سارا تعلق کس سے ہے؟ دل کی خوشی سے. تو جہاں پہ زبردستی ہو جائے تو وہ ہبا منعقد ہی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں حناف. ٹھیک ہے، کہاں سے اٹھا کے لائے ہیں دلیل بتائیے. چلیں، اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہاں، اب کہہ رہے ہیں ومن وہب شخصا مشاعن، ٹھیک ہے، فالہبۃ فاسدۃ فإن قسمہ وسلمہ جاز. وہی بات ہے جو اوپر کہی. اگر کوئی ایسا ٹکڑا تھا، ہے نا، جو کیا ہے دو لوگوں کے درمیان مشترک ہے، اس کو کسی نے ہدیہ کر دیا تو وہ ہبہ فاسد ہو جائے گا. فإن قسمہ، اگر اس کو تقسیم کر دیا، وسلمہ، بانٹ دیا، تو وہ جائز ہو جائے گا. وہی بات جو اوپر کہی گئی ہے نا. کیونکہ یہاں پہ کیا لِأَنَّ تَمَامَهُ بِالْقَبْضِ، کیونکہ جو ہبہ ہے وہ منعقد ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ قبضے کے ساتھ. بنا قبضے کے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر قبضہ نہیں ہوگا، اگر بانٹا ہی نہیں جائے گا اس چیز کو، تو پھر قبضہ کیسے کرے گا سامنے والا؟ تو اسی لیے کہا پھر اس میں درست نہیں ہے. وَلَوْ وَهَبَ، اب دیکھیں ایک نیا مسئلہ آ گیا. وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْتَةٍ أَوْ دُهْنًا فِي سِمْسِمٍ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ حنطہ کس کو کہتے ہیں؟ گیہوں کو ہے. گیہوں. ٹھیک ہے. دقیقن کس کو کہتے ہیں؟ آٹا. آٹے کو. دہنن کس کو کہتے ہیں؟ تیل. تیل کو. سمسم کس کو کہتے ہیں؟ کالائی. توڑی. اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ توڑی کو کیا کہتے ہیں؟ اور رائی. رائی کا دانہ نہیں، رائی نہیں کہتے ہیں. ارے ابھی دیکھیے ذہن میں نہیں آ رہا ہے لفظ. ہمارے ایسے توڑی بول دیتے ہیں اس کو. تل تل کو، ہے نا، وائٹ تل، بلیک تل ہوتا ہے نا، اسی کو سم کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا کہ اگر گیہوں کا آٹے کو ہبا کیا ہے، ٹھیک ہے، گیہوں رکھا ہوا تھا بورے میں، اور عمر نے بکر سے کہا کہ اس گیہوں کا آٹا میں نے تم کو ہبا کیا، تو گیہوں کا آٹا تو موجود ہی نہیں تھا، ہے نا، گیہوں موجود تھا. ٹھیک ہے. یا اس نے کہا کہ میں نے تم کو تل کا تیل ہدیہ کیا، جبکہ تل صرف تھا، وہاں پہ تیل تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو تل پہ پڑائے گا، پھر اسے تیل نکلے گا، ہے نا. تو پھر ایسی صورت میں کہا کہ ہبا فاسد ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ہبا کیا ہوگا؟ فاسد ہو جائے گا. فَإِن تَحَنَ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ. ٹھیک ہے. پھر کہا اگر
گندم پیس کر دے دیا، گیہوں پیس کر دے دیا تو بھی جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اگر گیہوں کو پیس کر کے دے دیا تو بھی جائز نہیں، کیونکہ جس وقت ایجاب اور قبول ہوا تھا اس وقت وہ چیز موجود ہی نہیں تھی، ہے نا؟ جس چیز کے بارے میں ایجاب قبول ہوا دونوں کے بیچ میں وہ چیز موجود ہی نہیں تھی، تو جب وہ معدوم چیز ہو گئی نا، شے معدوم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو شے معدوم کا ہبہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سمجھ صحیح گئے ہے تو مسئلہ؟ بےمانی ہو گیا صحیح، جی بےمانی ہو گئی صحیح، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بےمانی ہو گئے صحیح، ہاں پہلے مطلب تو جو کہہ چیز، رہا تھا ہاں جو چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کا ہدیہ ہبہ کیسے کیا اس نے، ہے نا؟ سمجھ گئے؟ اور آپ کہیں گے فَإِن تَحَنَ وَسَلَّمَ کہ اس نے گیہوں پسوا لیا، آٹا بن گیا، تب تو ہبہ جائز ہو جانا چاہیے، تو بھی ہبہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جب وہ چیز وجود میں آئی اس کے بعد ایجاب قبول نہیں ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ایجاب قبول کب ہوا ہے؟ جب وہ چیز تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایجاب قبول کے بعد مجلس بدل گئی، مجلس بدلنے کے بعد وہ چیز پیدا ہوئی، وجود میں آئی، آٹا کب آیا؟ مجلس کے بدلنے کے بعد، تو پھر وہ اس کا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آٹا پسنے کے بعد آٹا سامنے ہوتا اور وہ کہتا کہ یہ آٹا میں نے تم کو ہبہ کیا، تو پھر وہ ہبہ کیا ہوتا؟ درست ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں؟ جی سر، تب درست ہو جاتا، تب درست ہوگا۔ ہاں، تو وہی بات ہے یہاں پہ۔ چلے اسی میں یہاں پہ ایک اور چیز کر رہے ہیں، وہیبۃ اللبن فی الزرعی، اب تھن کے اندر دودھ ہے نا، گائے کے تھن میں یا بکری کے تھن میں، اور کہا کہ یہ دودھ میں نے تم کو ہبا کیا، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی تھن سے دودھ نکلا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ والصوف علی ظہر الغنم، اسی طرح کیا ہے، بھیڑ کے پیٹھ پر کیا ہے؟ اون ہے نا، اس کو بنا نکالے ہوئے اون کو کہا کہ یہ تم کو ہبا کیا، وہ بھی درست نہیں ہے۔ والزرع والنخل فی الارض والتمر فی النخیل، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کھیت ہے، کھیت کو بنا کاٹے ہوئے ہبا کرنے کی بات کہی کہ میں نے اس کھیت کا سارا گیہوں تم کو ہبا کر دیا، تو وہ گیہوں تو ابھی کٹا ہی نہیں، نکلا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیڑ کے اوپر کھجور لگا ہوا، آپ نے کہا کہ یہ کھجور تم کو ہبا کر دیا، تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، جب تک وہ آپ کے واہب کے قبضے میں نہ آ جائے تب تک واہب اس کو کیا کہتے ہیں، واہب اس کو جو ہے ہدیہ نہیں کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ صحیح۔ بس یہی بات، اور کچھ؟ جی اگر کسی نے کہا کہ میں نے اس گائے کے تھن میں جو دودھ ہے تم کو ہبا کیا، اور جی، تورن اسی بالٹی اٹھایا اور گائے کے دوہنے کے لیے چلا گیا، تو پھر کیا ہو؟ چونکہ جب اس نے ایجاب قبول ہوا اس وقت وہ چیز تھی ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیز بعد میں وجود میں آئی ہے، اور تو اس کا، ہاں، چاہے مجلس نہ بدلی وہ ہو تو بالٹی بھی نہیں ہوگا، اٹھایا اور وہ بالٹی اٹھایا اور اسی وقت فوراً چلا گیا، چلا گیا دودھ دھونے کے لیے۔ چاہے چلا گیا ہو اسی وقت، ٹھیک ہے، چاہے اس نے ایک ہی منٹ میں دو لیا ہو، لیکن جس وقت ایجاب قبول ہوا تب وہ چیز واہب کے قبضے میں تو نہیں تھی نا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب ایجاب قبول ہوا تھا وہ چیز واہب کے قبضے میں تو نہیں تھی۔ ایسے ہی اس کی مثال سمجھے، جیسے چڑیا پیڑ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کبوتر بیٹھی ہوئی ہے، ایک آدمی نے کہا کہ یہ کبوتر جو ہے وہ پیڑ پہ بیٹھی ہوئی ہے، میں نے تم کو بیچ دیا 500 میں، تو آپ خریدیں گے وہ کبوتر؟ بتائیں؟ نہیں، نہیں خریدیں گے، کیونکہ وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے جو بیچ رہا ہے، حالانکہ وہ شکاری ہے، مان لیں وہ ایک مارے گا گلیل سے یا گولی سے، وہ کبوتر گر جائے گی، ہے نا؟ اور گر گئی تو کیا پھر بھی وہ جو بے ہے وہ منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت بے ہو رہی تھی، ایجاب قبول ہوا ہے، اس وقت وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں تھی، بس سمپل سی بات ہے، چاہے وہ اس کے 1 سیکنڈ بعد اس کے قبضے میں آ جائے، ایجاب قبول کے 1 سیکنڈ بعد، تو بھی وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایجاب قبول ہوا تب اس کے قبضے میں نہیں تھا وہ، سمجھ گئے؟ جی یہی مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بال نے بالٹی میں دودھ رکھا ہوتا تب ایجاب قبول ہوتا تو درست ہو جاتا، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں۔ چلیں، بس یہی بات ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ،
मलकहा बिलहिबती वलम युजद्दिद फीहा क़ब्ज़न। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आयन का मतलब क्या है यहाँ पे, असल चीज। आयन का मतलब आंख नहीं है, ठीक है, आयन का मतलब क्या है, असल चीज। तो अब कह रहे हैं कि जो असल चीज है, जो भी सामान था, शय महूब, वो महूब लहू के कब्जे में था पहले से, है ना। मलकहा बिलहिबती, तो महूब लहू उसका मालिक बन जाएगा हिबा के जरिया। व इल्लम युजद्दिद फीहा कब्जन, अगरचे उसने फिर से, है ना, फिर से कब्जा नहीं किया हो। क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे अमर ने जैद को अपनी साइकिल दी थी चलाने के लिए, कहीं उसको जाना था, ठीक है। अब उमर जो है उसकी साइकिल लेकर के आया, या मान ले वो लेके गया, रास्ते ही में था, जैद ने उसको फोन किया, अरे उमर तुम जो साइकिल ले गए हो मेरी, वो मैंने तुमको हदिया कर दी, ठीक है। तो उससे हदिया क्या, हिबा क्या हो जाएगा, मुनक़िद हो जाएगा। दोबारा से उमर को उस पर कब्जा करना जरूर, ऐसा नहीं होगा कि उमर आए फिर जैद के हाथ में दे साइकिल को, फिर जैद से ले अपने कब्जे में, तब हिबा मुनक़िद होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अगर वो चीज पहले से महूब लहू के पास हो, तो भी हिबा के जरिया वो उसका मालिक बन जाएगा, और दोबारा से फिर से उस पर कब्जा करना जरूरी नहीं है। समझ गया मसला जी, Yes, sir. ठीक है, चलें। वैदा वहबल अबू लिब्निहि सगीर हिबतन मलकहल इब्नु बिलअक्दी। अब कह रहे हैं अगर बाप ने अपने छोटे बेटे को कोई चीज तोहफे में दी, हिबा किया, तो उसका बेटा उसका मालिक बन जाएगा अक्द के जरिया, यानी हिबा के जरिया, ठीक है, मालिक बन जाएगा। वइन वहब लहू अजनबीयुन हिबतन, अगर किसी अजनबी ने उसको कोई चीज हिबा की, उस बच्चे को, इब्न सगीर को, तम्मत बिकब्जिल अबी, तो बाप के कब्जा कर लेने से उसका हिबा मुकम्मल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बेटा या बेटी जो भी है, छोटा बच्चा, वो बाप उसका मालिक होता है, लिहाजा बाप अगर उसकी चीज पर कब्जा कर ले तो भी उससे क्या होगा, हिबा मुनक़िद हो जाएगा, ठीक है। किसी आदमी ने बच्चे को कोई चीज हदिया की, लेकिन बाप ने उस पर क्या किया, कब्जा कर लिया, तो हिबा मुनक़िद हो जाएगा, क्योंकि बाप उसका क्या है, गार्जियन है ना। तो उसके कब्जा कर लेने से, लेकिन अगर वो बच्चा बालिग है, बड़ा है ना, तो फिर बाप के कब्जा करने से हिबा मुनक़िद नहीं होगा। फिर वो बच्चा जब तक कब्जा नहीं करेगा तब तक वो हिबा जायज नहीं होगा। समझ गए, ये मसला है। व इन वहिब लिल यतीमी हिबतुन, अगर किसी यतीम को कोई चीज हिबा की गई, फक़बदहा लहू वलीयुहु, उस यतीम के वली ने उस चीज पर कब्जा कर लिया, तो वो हिबा क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा, क्योंकि वली को क्या है उसका, बताएं, वली गार्जियन है ना। तो गार्जियन के कब्जा कर लेने से वो हिबा मुनक़िद हो जाएगा, ठीक है। अब वली उसका वसीउल अब, औ जद्दुल यतीम, औ क्या वसीउल, वसीयु जद्दिल यतीम, कोई भी हो उसका गार्जियन। वसीउल अब किसको कहते हैं, बताएं। वसीउल अब कहते हैं कि बाप ने मरने के वक्त किसी को भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी दे दी हो, ठीक है, वसीयत कर दिया हो कि मेरे बच्चे को तुम देख रेख करोगे, तुम इसके गार्जियन बनोगे, तो वो वसीउल अब हो जाएगा। समझ गए, वो हो गया वसीउल अब, है ना, उसी को कहते हैं। तो वो वसीउल अब कोई भी हो सकता है, चचा हो सकता है वालिद का दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है वसीउल अब। तो वसीउल अब जो होता है वो भी गार्जियन के हुक्म में होता है, वो भी अब के मकाम मकाम होता है ना, लिक़ियामिहिम मकामल अबी, वो भी वली होता है और अब के कायम मकाम होता है। तो वो भी अगर यतीम बच्चे को हदिया की हुई किसी चीज पर उसका वसीउल अब भी अगर कब्जा कर लेता है, तो वो हिबा क्या होगा, मुनक़िद हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। समझ गए जी। अच्छा ये बताएं, अगर बाप के रहते हुए माँ ने, छोटे बच्चे को कोई चीज हिबा की गई, माँ ने उस पर कब्जा किया, तो हिबा मुनक़िद होगा कि नहीं होगा जी, वो भी हो जाएगा। नहीं मुनक़िद होगा। अगर बाप मौजूद है तो माँ के कब्जा करने से हिबा मुनक़िद नहीं होगा, क्योंकि बाप के रहते हुए माँ उस बच्चे की, है ना, कायम मकाम अलब नहीं है, वो उसकी गार्जियन नहीं है मुकम्मल। समझ गए,
تو پھر ماں کے قبضے سے ہبہ منعقد نہیں ہوگا اگر باپ موجود ہو، لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے تب ماں کے قبضے سے مکمل ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس کی ماں ہی اس کی گارجین ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ، اگر وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں ہے، فَقَبْضُهَا لَهُ، تو ماں کے قبضہ کرنے سے اس کا ہبہ جائز ہو جائے گا، ہے نا؟ لِأَنَّ لَهَا الْوِلَایَةَ فِي مَا يَرْجَعُ إِلَىٰ حِفْظِهِ، کیونکہ ولایت کسی کی ذمہ داری کسی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے، ہے نا؟ تو ماں جو ہے وہ اس کے مال کی حفاظت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ جائز ہے۔ چلیں، لیکن اگر باپ نہیں ہے تب، اگر باپ موجود ہے تو نہیں جائز ہوگا ماں کے قبضہ کرنے سے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّي، اسی طرح اگر وہ بچہ کسی اجنبی کی گود میں ہے جو اس کی تربیت کر رہا ہے نا؟ وہ اجنبی ہے لیکن اس بچے کا گارجین وہی ہے، تو اس اجنبی کے قبضہ کرنے سے بھی وہ جائز ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ، عام طور پہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کوئی استاد ان کا گارجین بنا دیا جاتا، والد جاتے ہیں اور کسی استاد کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ میرا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے کیا ہیں؟ گارجین ہیں، ہے نا؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس وقت اگر وہ استاد اس بچے کو کوئی چیز ہبہ کی جائے، وہ استاد اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا ہبہ منعقد ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ چلیں، وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ، اسی طرح اگر بچے نے خود ہی ہبہ کے اوپر قبضہ کر لیا تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبضہ کرے گا تو نہیں جائز ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا کان عاقلا، جب وہ عاقل ہو اور اس کو اپنا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہو، ہے نا؟ لأنه نافع فی حقہ، اس لیے کہ جو ہبہ ہے، جو گفٹ ہے، وہ اس کے حق میں نفع والی چیز ہے، لہٰذا وہ بچہ اس کا اہل ہے اور اس کو لینے سے، اس کو قبضے میں لینے سے ہبہ جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آیا، وفیما وہب للصغیرۃ، کوئی چھوٹی بچی ہے نا؟ یعنی وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، مان لیں اس کو کوئی چیز ہبہ کی گئی، یجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف، تو اگر رخصتی ہو چکی ہے اس بچی کی نکاح کے بعد تو اس کے شوہر کے قبضہ کر لینے سے ہبہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ جو اس کا شوہر ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس بچی کی رخصتی سے پہلے اس کا شوہر اگر اس کے سامان پہ، اس کی گفٹ کی ہوئی چیز پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہ، ہے نا؟ کیونکہ اس وقت کون ہے؟ اس کا باپ اس کا گارجین ہے، ٹھیک ہے؟ وَيَمْلِكُهُ مَا حَضْرَةِ الْأَبْ، ٹھیک ہے؟ اگر باپ کی موجودگی میں شوہر اس پہ قبضہ کرتا ہے، اس کا مالک بننا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ بخلاف الام وكل من يعبدها غيرها حيث لا يملكونه الا بعد موت الاب، لیکن ماں بھی جو ہے، ماں بھی اگر قبضہ کرتی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، کیوں؟ حیث لا یملکونہ الا بعد موت الاب، کیونکہ یہ لوگ، ہے نا، ماں ہو گئے یا کوئی اور اس کا گارجین ہو اس بچے کا، یہ سب کے سب مالک کب بنیں گے اس بچے کے؟ جب والد کی موت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ او غیبتہ غیبتا منقطعہ، یا والد جو ہے وہ گم ہو جائے، فادر اس کا پتہ ہی نہیں چلے کہاں گیا، ہے نا؟ ایسا گم ہو جائے کہ اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہ چلے، تو بھی اس کی ماں اور اس کے گھر کے جو گارجین ہیں وہ اس بچے کے ولی بن سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر باپ موجود ہے تو اس کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں بن سکتا، لا ضرورت۔ سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ بتائیں جی، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ، اگر دو لوگوں کو، ہے نا، دو لوگوں نے کسی آدمی کو ایک گھر ہدیہ کیا تو جائز ہے، جیسے عمر اور بکر دونوں نے مل کر کے زید کو ایک گھر ہدیہ کر دیا تو زید کے لیے وہ ہبہ جو ہے منعقد ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا؟ وَإِنْ وَبَا وَاحِدٌ مِّنْ اثْنَيْنِ، لیکن اگر ایک آدمی نے دو لوگوں کو کوئی چیز ہدیہ کی، مان لیں کوئی گھر زید نے ہدیہ کیا عمر اور بکر دونوں کو، ہے نا؟ تو یہاں پہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے نا، لڑائی ہو سکتی ہے عمر اور بکر میں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ کہیں گے لا یجوز عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک جائز ہے یہ ہبہ بھی۔ امام حنیفہ کے نزدیک کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں امام حنیفہ لأن هذه ہبۃ الجملۃ منهما اذ التملیک واحد
فلا یتحقق الشیوع، ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں، ہذی ہبۃ النصف من کل واحد منہما، کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی نے دو لوگوں کو ایک چیز ہبا کی تو آدھا آدھا کا دونوں مالک بنانا، بتائیں، جو دو لوگوں کو ہبا کیا گیا، عمر اور بکر آدھے آدھے گھر کے مالک ہوئے نا جی، تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ تملیک مکمل ہونی چاہیے، ہبا میں تملیک کیا ہونی چاہیے بتائیں، مکمل ہونی چاہیے، لہٰذا یہاں پہ تملیک مکمل نہیں ہے، پارٹیشن میں ہے، تو پارٹیشن میں کی والی تملیک جو ہے تملیک ہی نہیں ہے، وہ درست ہی نہیں ہوگا ہبا۔ سمجھ گئے امام حنیفہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے گا۔ اور یہ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ مالک بن جائے گا، فلا یتحقق الشیوع، وہاں پہ دونوں کے درمیان پارٹیشن محقق نہیں ہے نا، کیوں محقق نہیں ہے؟ کیونکہ آدھا آدھا بانٹ لے گا دونوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن امام حنیفہ جو ہے بہت اس میں چلے جاتے ہیں ڈیپ میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آدھا آدھا کا مالک بنا، اور آدھا آدھا کا مالک جو بنا ہے وہ چاہے متعین کر کے بنے چاہے غیر متعین کر کے، دونوں صورتوں میں حنیفہ کے یہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں تملیک مکمل ہونی چاہیے، آدھا آدھا کا کوئی تملیک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، اور کوئی بات نہیں اس میں۔ چلے اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں، اب جامع الصغیر کے اندر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اذا تصدق علی محتاجین بعشرۃ دراہم، اب کہہ رہے ہیں جامع صغیر کس کی کتاب ہے؟ امام محمد کی ہے نا، امام محمد کی، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب دو محتاج لوگوں کو، دو فقیر لوگوں کو 10 درہم صدقہ کرے یا ہبا کرے، وہبہما لہما، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، 10 درہم دے دیا ہے نا دو لوگوں کو، تو یہ جائز ہے اگر دونوں غریب ہیں، اب وہ دونوں جیسے چاہیں تقسیم کریں، یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ جامع صغیر میں۔ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى غَنِيَّيْنِ أَوْ وَهَبَا لَهُمَا لَمْ يَجُزْ، لیکن اگر سیم حرکت کی کسی مالدار کے ساتھ ہے نا تو یہ جائز نہیں ہوگا امام حنیفہ کے نزدیک، لیکن صاحبین کے نزدیک یہ مالدار کے ساتھ بھی جائز ہو جائے گا۔ امام حنیفہ پھر وہی کہیں گے ہے نا، کیا کہیں گے کہ دونوں مالدار جو ہیں وہ مکمل مالک نہیں ہیں، آدھے آدھے نصف نصف کے مالک ہیں، لہٰذا نصف نصف کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ کہیں گے یہ جائز نہیں ہے نا، اور صاحبین کیا کہیں گے کہ ارے آدھا آدھا تو دیا نا، کم سے کم آدھا آدھا بانٹ لیں گے دونوں، تو ان کے ہاں وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ مالدار کے ساتھ ہے، فقیر کے ساتھ نہیں، فقیر میں بلا اختلاف جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیں اور کیا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ باب الرجوع فی الہبہ، کل اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، باب الرجوع فی الہبہ، پھر ایک فضل فی الصدقہ ہے، فضل فی الصدقہ والا باب، وہ کل انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اب بتائیں ہبہ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی ٹھیک ہے، اس پہ ایک بار اور پڑھ لیجیے گا آپ لوگ، کل ہم لوگ یہاں سے کر لیں گے اس کو۔ جی اور کوئی بات؟